بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ کی طرف وحی بھیجی۔ فرمایا، اے میرے پیارے کلیم، اگر دنیا میں میرے حمد کرنے والے نہ ہوتے تو میں بارش کا ایک قطرہ بھی آسمان سے نازل نہ کرتا اور نہ ہی زمین سے ایک دانہ تک پیدا ہوتا۔ اور بھی بہت سی چیزیں ذکر فرمائیں، یہاں تک کہ فرمایا، اے میرے پیارے نبی، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میرا قرب آپ کو نصیب ہو جیسے کہ آپ کے کلام کو آپ کی زبان کے ساتھ قرب ہے، اور جیسے کہ آپ کے دل کے خطرات کو آپ کے دل کے ساتھ قرب ہے، اور جیسے کہ آپ کی جان کو آپ کے جسم کے ساتھ قرب ہے، اور جیسے کہ آپ کی نظر کو آپ کی آنکھ کے ساتھ قرب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ہاں یا اللہ، میں ایسا قرب چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تو یہ چاہتا ہے تو میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی، اے موسیٰ، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو قیامت کے دن کی پیاس نہ لگے؟ عرض کی، ہاں یا اللہ۔ تو ارشاد باری ہوا، اے پیارے کلیم، میرے حبیب پر درود پاک کی کثرت کر۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ نے آنکھ کھولی اور عرش پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا دیکھا۔ عرض کی، یا اللہ، تیرے نزدیک کوئی مجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے؟ فرمایا، اس نام والا پیارا حبیب جو کہ تیری اولاد میں سے ہوگا وہ میرے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے۔ اے پیارے آدم، اگر میرا حبیب جس کا یہ نام مبارک ہے نہ ہوتا تو نہ میں آسمان پیدا کرتا، نہ زمین، نہ جنت، نہ دوزخ۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام نے دیکھا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم اطہر میں شہوت بھی پیدا فرما دی تھی۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، یہ کون ہے؟ فرمایا، یہ حوا ہے۔ عرض کی، یا اللہ، اس کے ساتھ میرا نکاح کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے اس کا مہر دو۔ عرض کی، یا اللہ، اس کا مہر کیا ہے؟ فرمایا، جو عرش پر نام مبارک لکھا ہے اس نام والے میرے حبیب پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھ۔ عرض کی، یا اللہ، اگر درود پاک پڑھوں تو حوا کے ساتھ میرا نکاح کر دے گا؟ فرمایا، ہاں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا حضرت حوا کے ساتھ نکاح کر دیا، لہٰذا حضرت حوا کا مہر مبارک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا اللہ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ مجلسوں کی زینت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ جنت کا راستہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ حضرت زید بن وہب سے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد اور اولاد اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے
کہ جمعے کے دن علم کی اشاعت کرو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرو۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو عصر کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے زمین پر اتارتا ہے۔ ان کے پاس چاندی کے ورق اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ جمعرات کی عصر سے لے کر جمعہ کے دن غروب آفتاب تک زمین پر رہتے ہیں اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک لکھتے ہیں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، فرمایا میں اس چیز کو محبوب رکھتا ہوں کہ انسان ہر حال میں درود پاک کثرت سے پڑھے۔ حضرت ابن نعمان رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے، فرمایا کہ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا سب عملوں سے افضل ہے اور اس سے انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت علامہ حلیمی رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان افروز ارشاد ہے، فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا یہ ایمان کا راستہ ہے اور یہ بھی مسلم کی تعظیم کا درجہ محبت سے بھی بالاتر ہے، لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ جیسے غلام اپنے آقا کی یا بیٹا اپنے باپ کی تعظیم و توقیر کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کریں۔ پھر اس کے بعد آپ نے آیات اور حدیث مبارکہ اور صحابہ کرام کے طریقے کو ذکر فرمایا جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال تعظیم و توقیر پر دلالت کرتے ہیں، اور فرمایا یہ ان حضرات کا حصہ تھا جو سر کی آنکھوں سے حضور کا مشاہدہ کرتے تھے، اور آج تعظیم و توقیر کے طریقوں میں یہ بھی ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک جاری ہو تو ہم صلاۃ و سلام پڑھیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی، حالانکہ فرشتے شریعت مطہرہ کے پابند نہیں ہیں، تو وہ درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، لہٰذا ہم ان فرشتوں سے زیادہ اولیٰ، احق اور بہتر ہیں کہ درود پاک پڑھیں اور قرب حاصل کریں۔ حضرت غوث اعظم کا ارشاد گرامی ہے، اے ایمان والو، تم مسجدوں اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کو لازم کر لو۔ حضرت عارف صابری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مبارک ہے، فرمایا کہ درود پاک انسان کو بغیر مرشد کے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ باقی اذکار میں شیطان دخل اندازی کر لیتا ہے، اس لیے مرشد کے بغیر چارہ نہیں، لیکن درود پاک میں مرشد خود سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہٰذا شیطان دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ علامہ حافظ شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے، امام سخاوی نے بعض بزرگوں سے نقل فرمایا، ایمان کے راستوں میں سے سب سے بڑا راستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، محبت کے ساتھ ادائے حق کی خاطر تعظیم و توقیر کے لیے ہمیشہ ادائے شکر ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنا واجب ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بڑے بڑے انعام ہیں، ہماری دوزخ سے نجات کا سبب ہے، وہ ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں، وہ ہمارے معمولی عملوں سے فوز عظیم حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، وہ ہمارے شاندار اور بلند ترین مراتب حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ پر صلاۃ و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت کی زندگی نصیب فرمائے، اور قیامت میں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔